بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن عالما او متعلما او محبا او متبعا ولا تکن الخامس فتہلک۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور یہ ان کی روایت سرور دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، یہ صحابی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابی کس ہستی کا نام ہے جس شخص نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور پھر وہ ایمان لایا ہو، اور اس نے آپ کے ہاتھ پر جو ہے وہ کلمہ پڑھا ہو، بیعت کی ہو، اور پھر اس کا انتقال بھی ایمان کی حالت میں ہوا ہو، تو اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک بلند مقام ہے، اور صحابہ کرام جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے راضی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ سب بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ تو یہ یعنی بہت بڑا ایک مرتبہ ہے۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے جس میں یعنی بہت اہم یہ روایت ہے، اور آپ کا بہت اہم یہ ارشاد ہے۔ اس کو ہم اگر غور سے سنیں گے تو اس میں 5 درجے ارشاد فرمائے گئے ہیں، اور 4 درجوں میں سے یعنی ان میں سے 4 درجے ایسے ہیں جس میں شامل ہونے کا حکم ہے، یعنی ان میں سے کسی نہ کسی ایک درجے میں ہمیں شامل ہونا چاہیے، اور ایک درجہ ایسا ہے جس سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا آپ نے۔ تو وہ 5 درجے جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا درجہ فرمایا ہے کہ کن عالما، یعنی آپ سکھانے والے بن جاؤ۔ ظاہر ہے آپ عالم تب بنو گے جب آپ خود پہلے علم حاصل کرو گے، اور پھر بعد میں آپ کا مشغلہ ہوگا کہ دوسروں کو آپ دین کی تعلیمات جو ہیں وہ دیں گے۔ تو یہ بہت اہم درجہ ہے، اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی یعنی تعلیم دینے والے تھے، اور وہ ایک معلم تھے اور ایک بڑے استاد تھے، اور تمام صحابہ کرام جو ہے وہ ان کے شاگرد تھے۔ تو یہ سب سے اہم درجہ ہے، اس میں یعنی شامل ہونے کا حکم ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسرا درجہ فرمایا کہ او متعلما، یعنی متعلم کا مطلب ہے شاگردی اختیار کرنا، اور جو اہل علم لوگ ہیں اور علماء کرام ہیں اور نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کا اصلاحی تعلق ہونا چاہیے، اور ان سے یعنی یہ نیت ہو روزانہ کہ میں کوئی نہ کوئی بات دین کی سیکھوں گا۔ تو اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ یعنی بیگ اٹھائیں گے اور ایسے سیکھنے کے لیے جائیں گے، بس آپ کوئی بھی مسئلہ روزانہ جو ہے نیت کر لیں کہ ہم روزانہ دین کی کوئی ایک بات سیکھیں گے اور پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہم متعلم بھی بن سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا درجہ فرمایا کہ او تکن محبا، یا ان لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والا بن جاؤ، یعنی جو علم کا مشغلہ رکھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، تو ان سے محبت کرنا اور ان کا ادب کرنا، اور اس میں ان کی ضروریات کا خیال کرنا بھی ہے، کیونکہ جب ظاہر ہے وہ دین حاصل کرنے کا مشغلہ ان کا ہوگا اور اسی میں وہ لگے رہیں گے، تو پھر وہ اپنی دیگر ضروریات جو ہیں اس کے اندر اگر وہ لگیں گے تو پھر وہ دین کے اندر حرج جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی ضروریات کا خیال کرنا اور ان کے ساتھ محبت رکھنا، یہ تیسرے درجے پر یعنی اس میں شامل ہونے کا حکم ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا درجہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے کہ متبعن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی تابع داری کرنے والا۔ یہ بھی یعنی انہی جو اہل علم لوگ ہیں اور اہل اللہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ مشورہ کرنا، اور دنیاوی معاملات میں بھی اور اخروی معاملات میں بھی ان سے پوچھ کر عمل کرنا، اور پھر ان کی بات کوئی سنجیدگی سے جو ہے نا اس کے اوپر عمل پیرا ہونا، اس میں جو ہے ہماری کامیابی ہے۔ تو یہ 4 درجے جو ہیں اس میں شامل ہونے کا حکم ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری درجہ ہے جس سے بچنے کا حکم ہے، اس میں فرمایا کہ 5واں مت بننا وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو پھر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ 5واں شخص سے کون مراد ہے؟ تو اس میں پھر آپ نے دو روایتیں ہیں۔ ایک میں فرمایا ہے کہ وہ یعنی نفرت کرنے والا، کہ جو نیک لوگوں کے ساتھ جس کی عداوت ہو، نفرت ہو، اور ان کا استہزاء کرتا ہو، ان کو خفیف اور ہلکا سمجھتا ہو، تو یہ بہت خطرے کی بات ہے، اور ایسے لوگ خود بھی آپ کے ارشاد کے مطابق ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں، اور ان کی نسلیں بھی بگڑ جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں سے جو ہے ہمیں یعنی
بچنا چاہیے۔ اور یا اس میں فرمایا ہے کہ مبتدع، یعنی یا تو نفرت کرنے والا ان لوگوں سے، اہل اللہ اور نیک لوگوں سے، اہل علم لوگوں سے نفرت کرنے والا، اور یا پھر مبتدع شخص جو ہے وہ ہلاک ہوگا۔ تو مبتدع وہ شخص ہوتا ہے یعنی جو شریعت کا حکم نہ ہو اور وہ اس کو زبردستی جو ہے وہ شریعت میں کسی چیز کو شامل کر لیا جائے کہ یہ بھی دین کا ایک حکم ہے، اور نعوذ باللہ یعنی آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ تو اس کو دین کا حصہ نہیں فرمایا، لیکن یہ شخص جو ہے یا یہ گروہ ان کو جو ہے اس بات کو دین کا حصہ سمجھتا ہے، اور نعوذ باللہ اس کا جو ہے نا یعنی اس میں یہ بات، اس میں ایک طرح سے حضور پہ الزام ہوتا ہے کہ حضور نے دین کو مکمل نہیں کیا، اور یہ بھی چیز بھی دین کا حصہ تھی جو انہوں نے نہیں بتائی ہے۔ تو یہ بہت خطرے کی بات ہے مبتدع ہونا اور بدعتی ہونا، تو یہ شخص بھی یعنی ہلاک ہونے کا اس کا اندیشہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو آج جو میں نے یعنی ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا، انشاءاللہ روزانہ ایک حدیث بیان کی جائے گی، تو آج جو پہلی حدیث یہ میں نے بیان کی ہے، یہ سنن کبریٰ کی روایت ہے، بہقی کے اندر ہے، سنن کبریٰ للبہقی، امام بہقی کی یہ کتاب ہے، اور یہ مستند اور صحیح روایت ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا کچھ دن، اور روزانہ ایک حدیث بیان کی جائے گی۔ تو جو متعلقین ہیں اور جو سامعین ہیں ان سے گزارش ہے کہ جہاں لوگ طرح طرح کی چیزیں پھیلا رہے ہیں اور بے حیائی کی چیزیں پھیلا رہے ہیں، تو وہاں اگر ہم کوئی دین کی بات پھیلائیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہماری آخرت بنتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تمام نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔